ندی کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مداری رہتا تھا۔ اس گاؤں کے اطراف دور دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا جس میں بے شمار پگڈنڈیاں تھیں۔ یہ پگڈنڈیاں مختلف دیہاتوں کو جاتی تھیں۔ اس مداری نے ایک بندر پال رکھا تھا۔ یہی بندر اس کی کمائی کا ذریعہ تھا۔ مداری اس کی کرتب دکھا کر پیسے کماتا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ مداری ہر روز صبح تڑکے اٹھتا، رات کی سوکھی سوکھی کھاتا اور بندر کو لے کر کسی پگڈنڈی پر ہو لیتا۔ ہر شام وہ آٹا، دال، سبزی اور تیل لے کر گھر لوٹتا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی دال دلیا کھا کر سو جاتا۔ مداری اپنے بندر سے بہت خوش تھا۔ اس کی بیوی دن بھر جنگل میں گھوم کر بندر کے لیے جنگلی پھل اکٹھے کرتی اور شام گھر لوٹنے پر اسے کھانے کو دیتی۔ تھکا ہارا بندر تھوڑی دیر مداری اور اس کے بچوں کے ساتھ کھیلتا اور پھر سو جاتا۔ عید تہوار کے دنوں میں مداری خوب کماتا۔ ان دنوں بندر کو بھی بڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ ان دنوں ان کی کمائی سے مداری اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے نئے کپڑے بنواتا اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی خریدتا۔ وہ اس موقع پر بندر کے لیے بھی ایک نیا خوبصورت رنگ برنگی جوڑا بنواتا جسے پہن کر وہ بڑا اتراتا۔ ان دنوں مداری اور اس کی بیوی بندر کی صحت اور آرام کا بڑا خیال رکھتے تھے کیونکہ اس کے کھیل تماشے سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی تھی۔ ایک روز مداری ایک میلے کی طرف چل پڑا۔ اسے اس دن زیادہ آمدنی کی توقع تھی۔ میلے میں پہنچ کر بندر نے اپنے کرتب دکھائے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ تھک کر لیٹ گیا۔ بات دراصل یہ تھی کہ بندر برسوں سے ناچ رہا تھا۔ اب وہ بوڑھا ہو گیا تھا، اس لیے زیادہ دیر کرتب نہیں دکھا سکتا تھا۔ مداری نے بہت چمکارا اور نہلایا پھسلایا لیکن بندر نے کوئی کرتب نہیں دکھایا۔ اسے اس پر بڑا تاؤ آیا اور اس نے اسے خوب پیٹا۔ اس سے بندر کی حالت اور خراب ہو گئی۔ آخر تھک ہار کر وہ گھر لوٹ آیا۔ وہ بڑے غصے میں تھا۔ گھر لوٹتے ہی اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کل وہ بندر کو گونڈوں کی بستی میں لے جا کر بیچ دے گا۔ وہ اس کا گوشت خوب مزے لے کر کھائیں گے۔ بیوی کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ آج بندر بالکل بھی نہیں ناچا۔ مداری کی بیوی کو یہ سن کر بہت ہی افسوس ہوا۔ اس نے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بندر سے ناراض نہ ہو، آخر اتنے سال سے وہ ہماری خدمت کر رہا ہے۔ لیکن مداری نہ مانا۔ اس نے گونڈوں کے سردار سے جا کر بات کر لی وہ صبح آ کر بندر کو لے جائیں۔ بندر یہ سن کر سخت پریشان ہوا۔ اسے بڑا دکھ تھا کہ مداری نے اس کی زندگی بھر کی خدمت کا صلہ یہ دیا ہے، اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کو آرام دینے کی بجائے لوگوں کا نوالا بنایا جا رہا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے وہ تھک کر ایک کونے میں پڑا رہا۔ اس نے کچھ کھایا بھی نہیں۔ مداری بھی چل سو گیا۔ اس کی بیوی دیر تک اسے سمجھاتی رہی لیکن وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ یہی بات کرتے کرتے اس کی بیوی بھی سو گئی۔ وہ آج گھر کا کواڑ بند کرنا بھول گئی تھی۔ بندر کی آنکھ بھی ابھی نہیں لگی تھی۔ وہ کونے میں پڑا اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ جنگل سے درندوں اور دوسرے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اب چاند نکل آیا تھا اور دودھیا چاندنی میں ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں بندر نے کچھ آہٹ سنی اور پھر ایک بھیڑیا جھوپڑی کے اندر گھس آیا۔ بھیڑیے کو دیکھ کر وہ چونکا۔ مکار بھیڑیے نے تیزی سے مداری کے دودھ پیتے بچے کو منہ میں اٹھایا اور بھاگ نکلا۔ یہ سب کچھ پلک جھپکتے میں ہوا۔ بندر ایک چیخ مار کر بھیڑیے کے پیچھے بھاگا۔ اس کی چیخ سن کر مداری اور اس کی بیوی بھی جاگ گئے۔ وہ دونوں بھی باہر نکلے۔ بندر چیختا ہوا بھیڑیے کے پیچھے سرپٹ بھاگ رہا تھا۔ آخر ایک چھلانگ لگا کر وہ بھیڑیے کی پیٹھ پر چڑھ گیا اور لگا اسے نوچنے۔ مداری، اس کی بیوی اور کتوں کے شور نے بھیڑیے کو پریشان کر دیا۔ اب گاؤں والے بھی دوڑے آ رہے تھے۔ بندر نے بھیڑیے کو نوچ نوچ کر لہو لہان کر دیا تھا۔ آخرکار اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر بندر اچک کر بچے کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ بھیڑیا گھنے جنگل میں غائب ہو چکا تھا۔ مداری اور اس کی بیوی اور گاؤں والے قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بوڑھا بندر بچے کو اٹھائے ان کی طرف آ رہا تھا۔ مداری کی بیوی نے جھپٹ کر اپنے بچے کو اٹھا لیا۔ اب مداری سے بھی نہ رہا گیا۔ اس نے ہانپتے بندر کو اپنی گود میں لے لیا اور اسے گلے لگا کر رو رہا تھا۔ آج اسی بندر کی وجہ سے اس کے بچے کی جان بچی تھی جسے وہ بوڑھا سمجھ کر بیچ رہا تھا۔